جن میں اللہ تعالیٰ آج کی خاص عبادت قربانی کا حکم دے رہے ہیں کہ جس طرح نماز تم اپنے رب کے لیے ادا کرتے ہو، بالکل اسی طرح قربانی بھی رب کے لیے ہی ادا کرو، اسی کے نام پہ کرو، اسی کے دربار پہ کرو، اسی کے حضور پیش کرو۔ ابھی یہاں سے ہم جب فارغ ہوں گے نماز جو کہ 2 رکعت شکرانے کے واجب ہے، واجب کا مطلب ضروری ہے، اسی طرح فارغ ہونے کے بعد ایک مالی عبادت، یہ ہے بدنی عبادت، پھر مالی عبادت وہ بھی واجب ہے، وہ جا کے ہم ادا کریں۔ اب یہ حضرات جو تشریف لا رہے ہیں ان کو چاہیے کچھ ادھر بھی ثواب لے لیں۔ اگر یہاں کوئی اسٹیٹ بینک کا کاؤنٹر لگا ہو کہ آؤ بھی ہم تمہیں 1000 روپے دیتے ہیں، پھر سب بے نظیر انکم سپورٹ کی تحت لائنیں لگ جائیں گی، پھر ادھر آئیں گے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ بھی آئے اپنی رحمت نازل فرما رہے ہیں، فضل و کرم تقسیم کریں گے، آپ ادھر تشریف لے آئیں۔ جہاں اتنی دور سے چل کر آ رہے ہیں آپ، تو یہاں اللہ کے گھر میں 10 قدم آگے نہیں آ سکتے، اس لیے مہربانی فرما کر ادھر تشریف لاؤ، زیادہ ثواب کماؤ۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ قربانی کی جو عبادت ہے یہ بھی صرف اور صرف اس رب کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جان دی ہمیں، جس نے ہمیں جانور دیے، اسی کے حضور یہ نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، اور کسی کے بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال کسی کے دربار پہ نہیں ہو سکتی قربانی۔ کرتے تھے لوگ، اور یہ طریقہ کس نے سکھایا؟ صحابہ نے پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کہ یہ جو ہم قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں یا رسول اللہ، ان کی کیا حقیقت ہے، کیا فلسفہ ہے، کیا پس منظر ہے ان کا؟ تو سرکار نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ، روحانی باپ، دادا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اور آپ کو بھی حکم دیا کہ اس طریقے پہ چلو۔ ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ ہر مذہب والا ان کا احترام کرتا ہے، ہر دین والا ان کا احترام کرتا ہے، یہودی ہیں، مجوسی ہیں، کرسچن ہیں، نصارہ ہے، نصرانی ہیں، عیسائی ہیں، جو بھی ہیں، سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں۔ جب اسلام آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی،
تو یہودی کہنے لگے کہ تم یہودی بن جاؤ، ہدایت پا جاؤ، ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ۔ عیسائی کہنے لگے کہ تم عیسائی اختیار کر لو، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ مشرک کہنے لگے، مکے کے مشرکین، کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، تم ایک نیا دین لے آئے ہو، دعویٰ تم بھی کرتے ہو کہ دین ابراہیمی ہے، آؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ قرآن خود نقل کر رہا ہے اس کو، فرمایا کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، کہنے لگے یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے، ہمارا دین سچا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے جواب دلوایا، فرمایا کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ حضور فرما رہے ہیں کہ نہیں صاحب، ہم تو دین ابراہیم پہ چلنے والے، ملت ابراہیمی پر چلنے والے ہیں، وہ مشرک نہیں تھے۔ تم تو شرک کر رہے ہو، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، یا مکے کے لوگ ہیں، یہ تو مشرک ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ یہودی کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، ہمارا وہی مذہب ہے، انہی سے ہم نے مذہب لیا، وہ بھی یہودی تھے۔ نصرانی عیسائی کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، ہمارے مذہب پر تھے۔ مشرک کہنے لگے کہ ہمارے مذہب پر تھے۔ ہر ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، ابراہیم ہمارے ہیں۔ مسلمان بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ تو ابراہیم کس کے ہیں؟ فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا، وہ تو دین حنیف پر چلنے والے تھے، نہ وہ یہودی تھے، وہ نہ نصرانی تھے۔ فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، مسلمان تھے وہ تو۔ وما کان من المشرکین، مشرک نہیں تھے وہ۔ یہودی مذہب تو کئی سو سال بعد بنا، عیسائی مذہب بھی ابراہیم علیہ السلام کے کئی سو سال بعد بنا۔ ابراہیم علیہ السلام تو ہزاروں سال پہلے کے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ہر مذہب والا کہتے ابراہیم ہمارے، ابراہیم ہمارے، مسلمان بھی کہتے ہیں۔ سرکار فرما نہیں رہے سنت و ابیکم ابراہیم، یہ جو قربانی کا عمل ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا سنت کو زندہ کرنا ہے، ان کے طریقے کو اپنانا ہے، ان کی پیروکاری کرنا ہے۔ حکم اللہ کا ہے۔ کیوں ابراہیم علیہ السلام کا کیوں حوالہ دے رہے ہیں؟ بھائی ادھر بھی تشریف لے آؤ تاکہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہو۔ جن کے دلوں میں دین کی قدر ہے نا، وہ ضرور تشریف لائیں۔ اصل میں بعض لوگوں کی عقل میں کمی ہے، اس لیے شکوک و شبہات پیدا ہوتے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری، اللہ سے تعلق میں کمی ہے۔ اگر ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو تو پھر اللہ کا حکم ماننے میں بھی ہم آگے آگے ہوں گے۔ اب پیچھے پیچھے سب جو آ رہے ہیں وہیں کے وہیں بیٹھ گئے۔ بارہ ہمارا ذمہ ہے پہنچانا، بات بتلانا، عمل کرنا تمہارے اختیار میں۔ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اللہ نے دین سمجھانے کے لیے ہم نے تمہیں مسئلہ بھی بتلا دیا کہ جو اب آ رہے ہیں ادھر تشریف لائیں۔ یہ جگہ بھی پڑی ہے، ہم نے خطبے کے بعد فوراً دعا کرا دینی ہے۔ ابھی جو 2 منٹ ہیں بیان کرنے کے وہ کر رہے ہیں، مسئلہ بتلا رہے ہیں تمہیں قربانی کے بارے میں۔ دھوپ ہے تو تھوڑی سی دھوپ ہے، کوئی بات نہیں، سایہ بھی ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ بعض لوگوں کے عقل کی کمی کی وجہ سے، دین کی دوری کی وجہ سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔
قربانی کے بارے میں کہ صاحب کیا فضول پیسہ ضائع کرتے ہیں، جانور ذبح کر کے، خون نالیوں میں بہتا ہے، رائگاں جاتا ہے۔ یہ صرف وہ مسلمان باتیں کریں گے، شکوک و شبہات ان کے دلوں میں پیدا ہوں گے جن کا اللہ سے تعلق ہی نہیں۔ یہ بڑا کمزور تعلق، نام کا تعلق کہ ہم مسلمان ہیں۔ بھائی تم قربانی کی روح کو تو دیکھو، قربانی کا مقصد کیا ہے، اس کی روح کیا ہے؟ اس کی روح ہے نذرانہ پیش کرنا، اپنے رب کے حضور جان کا نذرانہ پیش کرنا۔ قربانی کوئی بکرے کے گوشت کا نام نہیں ہے، گائے کے گوشت کا نام نہیں ہے، بھینس کے گوشت کا نام، اونٹ کے گوشت کا نام نہیں ہے قربانی۔ قربانی تو جان دینے کا نام ہے، جان دینے کا۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے تاریخ پہ نظر ڈالو، کس چیز کی جان دی انہوں نے؟ توحید کو، اللہ کی حاکمیت کو، اس کے اقتدار اعلیٰ کو جس رنگ میں ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں پیش کیا، کسی نے نہیں پیش کیا۔ شائبہ شرک بھی ختم ہو جاتا ہے، شرک کا شبہ بھی۔ اس طرح وہ نزاکت توحید کے اندر، وحدانیت کے اندر اللہ کے حکم پر عمل کر کے دکھایا۔ پوری زندگی دلیل ہے، گواہ ہے، علامت ہے، نشانی ہے کہ اللہ کا حکم جس کو آج ہم پسے پش ڈالتے ہیں، پامال کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو اتنا اہم ہے کہ اگر اس کے لیے والدین کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، ماں باپ کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، خاندان کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، کنبے والوں کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، وطن کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، آگ میں کودنا پڑے کود جاؤ، بیٹے کو ذبح کرنا پڑے کر دو۔ یہ ساری بھی باتیں جو ہیں اللہ کے حکم کے آگے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کے اندر کر کے دکھایا۔ انہوں نے پتھر کے بتوں کی بھی گردنیں کاٹی ہیں، اور یہ جو ہماری آج خدا بنے پھر رہے، کوئی سیاسی لیڈر خدا ہے ہمارا کہ اس کا حکم مانیں گے، اپنی جماعت کے امیر کا حکم مانیں گے، برادری کا حکم مانیں گے، خاندان کا حکم مانیں گے۔ یہ انہوں نے یہ سارے بت جو ہے نا پاش پاش کی کر کے دکھایا، اور آج کے دور میں یہی بڑے خدا بنے ہوئے ہیں۔ فکر کا بت، نظریے کا بت، عصبیت کا بت، قومیت کا بت، اپنی برادری کا بت۔ علامہ اقبال نے ایسے نہیں کہا کہ اس شرک کے اندر، یہ بھی شرک ہے، اللہ کے حکم کے آگے برادری کا حکم کا ماننا شرک ہے، حاکم کا، حکمران، کسی جسٹس کا حکم ماننا شرک ہے۔ اللہ کہتا ہے سود ختم کرو، میری جنگ ہے تمہارے ساتھ۔ ہماری عدالتیں کہتے نہیں نہیں کرو، ہماری حکومتیں کہتے نہیں نہیں لو قرضے سود پہ۔ اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، موحد، ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار۔ علامہ نے صحیح کہا، فرمائے کہ اس دور کا میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، اس دور کا میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی رفش لطف و ستم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیراہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ علامہ کہہ رہے ہیں، اور آج کے جدید تعلیم یافتہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے نظریے کو خدا بنا رکھا، اپنی جماعت کو خدا بنا رکھا ہے، اپنی حکومت کو خدا بنا رکھا، اپنی عدالت کو خدا بنا رکھا اللہ کے حکموں کے مقابلے۔ یہ شرک نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام شرک کی جڑیں کاٹی، سارے امتحانوں میں 100% سے زیادہ نمبر لے کر کامیاب ہوئے ابراہیم۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، امام الناس بنا دیا، سارے موحدین کا امام بنا دیا ابراہیم علیہ السلام۔ تو آج ہم نے ان کی پیروکاری میں قربانی کرنی ہے، جان وہی جذبہ لینا ہے کہ گوشت کا نام قربانی نہیں بلکہ جان دینا ہے، صرف روح دینا اس کو جس نے جان دی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، دنیا کے سارے حلال جانوروں کو ذبح کر دو اللہ کے حضور، پھر بھی اس کی شایع نشان حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تم کہتے ہو کہ جی سارا گھر کا سربراہ بس ایک قربانی کر لے جی کافی ہے، اور بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو، ہر سال مدینے کے اندر 10 سال رہے، ہر سال قربانی کرتے تھے، ایک سے زیادہ کرتے تھے۔ آپ کی بیویاں الگ کرتے تھے، بیٹی فاطمہ الگ کرتی تھی۔ فاطمہ بیٹی کو حکم دے رہے کہ جاؤ بیٹی اٹھو، جب جانور ذبح ہو تو اس کے قریب کھڑی ہو جاؤ، اور جیسے ہی خون کا پہلا قطرہ گرے گا اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور یہی جانور قیامت کے دن کھروں کے ساتھ، سینگوں کے ساتھ، گوشت کے ساتھ، چمڑے کے ساتھ ان کے ساتھ آئے گا اور ترازو میں رکھا جائے گا، اور 70 گنا زیادہ تمہیں ان کی نیکیاں ملے۔ صحابہ کو جب یہ حدیث پہنچی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ اہل بیت کے ساتھ ہی خاص ہے ثواب۔ فرمایا کہ اہل بیت کو بھی ملے گا، تمہیں بھی ملے گا، عوام کو بھی، امت کو بھی ملے گا۔ تو یہ جان دینے کا نام قربانی ہے۔ جاؤ حج کے موقع پہ دیکھو جا کے مینا کے اندر جیسے آپ نہیں بیٹھے، ایسے جانور پڑے ہوئے ہیں، جان دے کے جا رہے ہیں، حج قربانی کر رہے ہیں، کوئی بھی گوشت نہیں کھا رہا، پڑے ہوئے لاکھوں جانور۔ اگر گوشت مقصد ہوتا تو وہاں کوئی جانور نظر نہیں آتا، سب لے جاتے اپنے اپنے گھروں میں۔ قربانی گوشت پوشت کھانے کا نام ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تمہارے دلوں کا جو ہے نا جذبہ کہ اللہ کے حکم کو کیسے پورا کرنا ہے، کیسے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ یہ سارا حج کی جتنی ادائیں ہیں نا، ابراہیم علیہ السلام، حاجر علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، کہ مینا میں جا رہے ہو، کنکریاں مار رہے ہو، طواف کر رہے ہو، بھاڑ رہے، سعی کر رہے ہو، دوڑ رہے ہو، ادھر کا جا رہے ادھر جا رہے ہو، یہ سب ان کی ادائیں ہیں جو اللہ نے اپنے محبوبوں کی ادائیں قیامت تک زندہ رکھنی ہے۔ وہاں جا کے ہوتی ہیں، وہ ثواب لیتے ہیں، اللہ نے ہمیں یہاں حاصل پور میں دیا ہے، یہاں قربانی کر کے ان کے ساتھ مشابہت کر لو، وہی ثواب ملے گا جو وہاں انہیں ملا ہے۔ بہرحال اب چونکہ وقت ہو گیا ہے، ہر سال آپ کو میں ترکیب بتاتا ہوں، نیت کرنی ہے، نیت ضروری ہے۔ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ اس امام کے پیچھے اللہ اکبر کہنا ہے۔ اللہ اکبر اتنے بلندی سے کہو کہ ذرا تمہارے کان بھی سن لیں۔ یہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، اس سے نماز شروع ہوتی ہے تمہاری۔ باقی جتنے اللہ اکبر ہے اگر ایسا بھی کہہ لو کہ پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ یہ اگر ایسے دل میں کہا، زبان سے نہیں کہا تو نہیں ہوگی نماز۔ نیت دل میں کرو، اللہ اکبر زبان سے کہو۔ امام ثنا پڑھے گا، آپ ثنا پڑھیے۔ امام 3 تکبیریں کہے گا، تینوں تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں گے، 2 میں چھوڑ دیے جائیں گے اور تیسری میں باندھ دیے جائیں گے۔ امام قرات کرے گا، آپ سنیں گے، اور پھر دوسری رکعت میں امام پہلے قرات کرے گا، پھر قرات سے فراغت کے بعد 4 تکبیریں کہی جائیں گی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 3 میں ہاتھ چھوڑ دینے کانوں تک لے جا کر، اور چوتھی میں کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانے، رکوع میں چلے جائیے۔ نماز پوری ہوگی، خطبہ ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی، پھر ہم کو